الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مل کر پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم عليك يا حبيب الله پھر پڑھے صلی اللہ علیہ يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام ماہ ربیع الاول شریف اپنا آغاز کر چکا ہے اور اب جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول شریف ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا ماہ مقدس ہے۔ اہل ایمان ہر سال ربیع الاول شریف میں بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی محبت اور الفت کے ساتھ، ذوق و شوق اور جذبہ و ولولہ کے ساتھ اپنے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے پروگرام کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، گھروں میں محافل کرتے ہیں۔
اس دفعہ جو میلاد مصطفیٰ ہے یہ اس لحاظ سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کو 1500 سال پورے ہو گئے ہیں۔ کتنا؟ 1500 سال۔ اس لیے پوری دنیا میں عشاقان مصطفیٰ خوش ہیں کہ اس دفعہ ہم آقا کریم علیہ السلام کا 1500 سالہ جشن ولادت منائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام تو ہیں ہی عظمت والے، سب کو معلوم ہے۔ آپ سے زیادہ عظمت اور جان کسی اور کو نہیں ملی۔ تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت اور عظمت عطا فرمائی، اور انسانوں میں سے پھر مسلمان کو عزت اور عظمت زیادہ عطا فرمائی۔ مسلمانوں میں اولیاء میں سے پھر آگے چلتے چلتے تبع تابعین، پھر تابعین ان سے زیادہ عظمت والے، پھر صحابہ ان سے بھی زیادہ عظمت والے، پھر انبیاء ان سے بھی زیادہ عظمت والے، پھر رسول ان سے بھی زیادہ عظمت والے، اور پھر وہ رسول کہ جو اولو العزم رسول کہلاتے ہیں، ان کی شان ان سے بھی زیادہ، اور ان سب سے زیادہ ہمارے آقا علیہ السلام کی عظمت و شان ہے۔ یعنی بھری کائنات میں ہمارے آقا سے زیادہ کوئی اعلیٰ اور افضل نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، ہمارے آقا سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے والا، آپ سے بڑھ کر کوئی عظمت اور شان والا نہیں ہے۔ اور ہر سال کیا بلکہ ہر مہینے اور ہر جمعے پہ ہم اپنے آقا کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ لیکن آج میں ایک مخصوص حوالے سے آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آقا تو ہیں ہی عظمت والے، آپ کے والدین اور آباء و اجداد کو بھی آپ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ آقا علیہ السلام سے زیادہ عظمت والے کسی کے والدین نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کی اولاد کو عظمت، یعنی کسی کی اولاد کو اگر عظمت ملی ہے تو آقا علیہ السلام کی اولاد سے زیادہ کسی کو عظمت ہے۔ آقا علیہ السلام کی ہر نسبت سب سے اعلیٰ، آپ کی اولاد باقیوں کی اولادوں سے اعلیٰ، آپ کے والدین باقی کی اولاد والدین سے اعلیٰ، آپ جس شہر میں تشریف لائے وہ شہر سب سے اعلیٰ، جہاں آپ نے ہجرت فرمائی وہ شہر سب سے اعلیٰ، اور آپ کی مسجد سب سے اعلیٰ، آپ کا مصلی سب سے اعلیٰ، آپ کے صحابہ سب سے اعلیٰ، آپ کے غلام سب سے اعلیٰ۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، فرمایا میرے محبوب کے غلاموں باقی امتوں کو بھی میں نے شانیں عطا فرمائی ہیں، لیکن میرے محبوب کے غلاموں تم سب سے اعلیٰ ہو۔ تو آج جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ صرف اور صرف آقا علیہ السلام کے والد گرامی کا تعارف پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کے والد گرامی، آپ کے والد گرامی کا نام ہے عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ یہ بچے بولے اسپیشلی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ عبداللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اور آپ کے دادا جان کا نام ہے عبد المطلب، جو مشہور ہے۔ اصل میں آپ کا نام ہے شیبہ۔ کیا نام ہے؟ شیبہ۔ شیبہ کہتے ہیں سفید بال والوں کو، جن کے بال سفید ہو گئے ہوں۔ اور آقا علیہ السلام کے دادا جان جو ہے جب وہ پیدا ہوئے تو آپ کے سر مبارک میں کچھ بال
سفید تھے، اس لیے آپ کا نام رکھا گیا شیبہ، یعنی سفید بالوں والے۔ لیکن آپ مشہور ہیں عبد المطلب کے نام سے۔ آپ نے ایک دفعہ منت مانی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ اے میرے رب، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو میں ایک بیٹا تیرے نام پہ قربان کر دوں گا، تیرے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ حضرت عبد المطلب نے یہ منت مان لی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 بیٹے عطا فرما دیے، اور ہر بیٹا حسین، ہر بیٹا خوبصورت، ہر بیٹا صحت مند، ہر بیٹا توانا، ہر بیٹا بہادر، ہر بیٹا جری، 10 کے 10 بیٹے اللہ نے شان اور خوبیوں والے عطا فرما دیے۔ اب بچے جوان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ جو ہیں یہ سب سے چھوٹے ہیں بھائیوں میں، سب سے چھوٹے ہیں۔ جب آپ کی عمر تقریباً 18 سال ہو گئی تو حضرت عبد المطلب جو ہیں انہوں نے سوچا کہ میں نے جو منت مانی تھی اب اس کے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنے سارے بیٹوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے کعبۃ اللہ میں لے گئے اور اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹوں، میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے، اور میں نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرما دے اور وہ سارے کے سارے صحیح سلامت ہوں اور وہ جوان ہو جائیں تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے 10 بیٹے بھی دے دیے، تم سارے جوان بھی ہو، توانا بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، اب وہ منت پوری کرنے کا موقع آ گیا ہے۔ تو سارے کے سارے بیٹوں نے کہا ابا جی ہم تیار ہیں، آپ جسے حکم فرمائیں وہ رب کی بارگاہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ جب یہ بات ہو گئی تو قرآن نکالا گیا، فال نکالی گئی، 10 بچوں کے نام ڈالے گئے کسی چیز میں، اور پھر انہیں ہلا جلا کے مکس کر کے قرآ نکالا گیا کہ کس بچے کو ذبح کیا جائے۔ تو نام نکلا حضرت عبداللہ کا۔ کس کا نام نکلا؟ حضرت عبداللہ۔ 18 سال کے جوان ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، اور ماتھے میں نور مصطفیٰ چمکتا ہے، لاٹیں مارتا ہے، چمکتا ہے جدھر بھی جاتے ہیں، حسین نوجوان، خوبصورت نوجوان، آپ کا نام نکلا۔ حضرت عبداللہ نے جب دیکھا کہ میرا نام نکلا تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے، خوش ہو گئے کہ 10 بھائیوں میں سے اللہ نے مجھے پسند کیا ہے۔ خوشی خوشی کہتے ہیں ابا جی مجھے قربان کریں رب کی راہ میں تیار ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی سینے چڑھائیں، چھری ہاتھ میں لی، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار۔ ادھر مکہ کے سرداروں میں یہ خبر پہنچ گئی کہ عبد المطلب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے ہیں۔ سارے سردار جہاں جہاں تھے جو کام کر رہے تھے وہ چھوڑا اور بھاگم بھاگ پہنچے کعبہ میں۔ آ کر دیکھا تو حضرت عبد المطلب چھری ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، آستین چڑھائی ہوئی ہے، حضرت عبداللہ سامنے ہیں، ان کو ذبح کرنے کا پورا منصوبہ کر چکے ہیں، تیاری کر چکے ہیں۔ سرداروں نے آگے ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا عبد المطلب کہ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے وڈیرے ہیں، آپ کعبہ کے متولی ہیں، یہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں نا، اگر یہ رسم پڑ گئی تو اور کوئی نہیں کر پائے گا۔ آپ کو تو اللہ نے حوصلہ دیا ہے، آپ تو بڑے بہادر ہیں، لیکن باقی کوئی نہیں کر سکے گا، تو آپ مہربانی کریں، آپ اس سے رک جائیں۔ آپ نے کہا یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، میں نے منت مانی تھی، میں منت پوری کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ منت پوری کرنے کا کوئی متبادل طریقہ بھی ہو سکتا ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ صلاح مشورہ کرتے ہیں آپس میں، کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں کہ متبادل طریقہ کیا ہے۔
تو آپ نے فرمایا چلو اگر متبادل طریقہ ہے تو بتاؤ۔ اب کرتے کرتے فیصلہ یہ ہوا کہ فدیہ دے دیا جائے حضرت عبداللہ کی جگہ، اور پتہ چلا کہ فدیہ 10 اونٹ ہیں ایک بندے کا فدیہ۔ کتنا؟ 10 اونٹ۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے سینے چڑھا لی، ہاتھ میں جوتی اٹھا لی، حضرت عبداللہ سامنے تیار ہونے کے لیے تیار ہیں۔ مکے کے سردار آ گئے، آ کر کہنے لگے عبدالمطلب یہ کام آپ نے کیا تو باقی کوئی کر نہیں پائے گا، رسم بن جائے گی، سب مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ فیصلہ ہوا فدیہ دے دیا جائے۔ پتہ چلا فدیہ 10 اونٹ ہیں، لیکن جب حضرت عبداللہ کو ایک جانب رکھا گیا دوسری جانب 10 اونٹ رکھے گئے، پھر بھی حضرت عبداللہ کا وزن زیادہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کے نام برا نکل آیا۔ اب کسی نے کہا 10 اونٹ اور بڑھا دیتے ہیں، ادھر 20 اونٹ ہو گئے، ادھر حضرت عبداللہ ہیں، پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ 10 اونٹ بڑھاتے جا رہے ہیں حتیٰ کہ 100 اونٹ ایک طرف ہو گئے، ادھر حضرت عبداللہ ہیں۔ اب جب پورا نکالا گیا تو اونٹوں کے نام پہ پورا نکلا۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ۔ ویسے طریقہ یہ تھا کہ ایک طرف 10 اونٹ رکھے جاتے، دوسری طرف بندہ رکھا جاتا تو پورا اونٹوں کے نام پہ نکل آتا، اونٹ ذبح کر دیے جاتے۔ لیکن یہ میرے آقا اسلام کے والد گرامی ہے، 10 اونٹ سے کام نہیں بنا، 20 ہوئے، 30 ہوئے، 40 ہوئے، 50، 60، 70، 80، 90 میں بھی نہیں، جب 100 اونٹ پورے ہوئے تب پورا اونٹوں کے نام پہ نکلا۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا تھا کہ باقی لوگوں کی قیمت اور ہے، عبداللہ کی قیمت اور ہے۔ باقی لوگوں کی قیمت اور ہے، عبداللہ کی قیمت اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اب 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ نے حکم فرمایا کہ 100 اونٹ ذبح کر دو، کسی بندے کو گوشت لینے سے منع نہ کیا جائے۔ 100 اونٹ ذبح، ان کا گوشت تیار ہے، اور جو کوئی آتا ہے اپنی مرضی کے مطابق جتنا گوشت چاہتا ہے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ بلکہ حضرت عبدالمطلب نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی جنگلی درندہ بھی آ جائے نا، کوئی جنگلی جانور بھی آ جائے، اسے بھی گوشت کھانے سے منع نہ کیا جائے، اسے بھی روکا نہ جائے۔ میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا بن الذبیحین، آقا نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ میرے والدین میں، میرے آبا میں 2 بندے ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے رب کے نام پر قربان ہونا منظور کر لیا، تیار ہو گئے قربان ہونے کے لیے، لیکن اللہ نے پھر مہربانی کر کے ان کی قربانی کو بھی قبول کر لیا اور فدیے میں جانور قبول کر لیا۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ہیں، آقا اسلام کے والد گرامی، اور ایک بہت اوپر جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، یہ بھی آقا اسلام کے آبا میں آتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں، اور بیٹے کا نام ہے حضرت اسماعیل۔ بیٹے کو لے گئے میدان منا میں، بیٹے سے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب رب کا قرآن پوری اس بات کو نقل فرماتا ہے۔ کل کے کائنات نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ۔ سبحان اللہ، کیا نا آپ کا کام ہے نا، آپ سارے کہیے، زور سے کہیے۔ رب نے فرمایا
حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے فرمایا بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے کعب میں ذبح کرنا ہوں، فانظر ماذا ترى اب تو بتا تیرا ارادہ کیا ہے۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو جی آپ وہ کام کر دیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا، ستجدنی انشاء اللہ، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے جلد ہی پا لیں گے، من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پا لیں گے۔ اب توجہ کیجئے، میدان مینا میں حضرت اسماعیل ہیں، ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ کے والد گرامی حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر خانہ کعبہ میں حضرت عبداللہ ہیں، آپ کے والد عبد المطلب آپ کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دونوں طرف رب نے مہربانی فرما دی، ادھر رب نے جنتی دمبا قبول فرما لیا، ادھر رب نے 100 اونٹ قربان 100 اونٹ قبول فرما لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عبداللہ ہیں جو آقا علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، اور رب نے حسن اتنا عطا فرمایا تھا، شان اتنی عطا فرمائی تھی کہ پیشانی سے نور مصطفیٰ چمکتا تھا، پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا۔ اور جب جوان ہوئے تو جدھر بھی جاتے ہیں راستے میں جو بھی دو شیزائیں ملتی ہیں، جو جوان عورتیں ملتی ہیں، جو جوان لڑکیاں ملتی ہیں، ہر کوئی آپ کو روک کر نکاح کرنے کی گزارش کرتی ہے کہ عبداللہ میرے ساتھ نکاح کر لے، نور مصطفیٰ کی وجہ سے ہر کوئی تمنا کرتی ہے۔ ایک عورت ملک شام سے چلی تھی، عالمہ، تورات زبور انجیل کا علم رکھنے والی تھی، اس نے کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ مکہ میں نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، اور پھر اس تک یہ خبر بھی پہنچی کہ ان کے اسی خاندان میں حضرت عبداللہ نامی ایک نوجوان ہے جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا ہے، اب وہ شاہی خاندان کی عورت تھی، کوئی عام عورت نہیں تھی، پڑھی لکھی عالمہ اور شاہی خاندان کی عورت، اپنے غلاموں کو ساتھ لیا، مال و متاع ساتھ لیا، کنیزوں کو ساتھ لیا، رات دن سفر کرتے 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 مکہ طیبہ مکہ المکرمہ میں پہنچی، ایک جگہ آ کر ڈیرا لگا لیا اس راستے میں جہاں سے حضرت عبداللہ گزرتے تھے۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کرتے کرتے اس کے گھر کے پاس سے گزرے، اس نے جب دیکھا تو پہچان گئی کہ یہی جوان ہے، بلا لیا، آپ تشریف لائے، کہنے لگی عبداللہ میں بڑے دور سے آئی ہوں، بہت سفر طے کیا ہے، شاہی خاندان کی ہوں، عالمہ ہوں، مال و دولت والی ہوں، علم والی ہوں، حسن والی ہوں، میں آپ کی پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے میں اس کی طلبگار ہوں، آپ مہربانی فرمائیں میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ کام اپنے والد گرامی کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا، ابو جان سے بات کروں گا، انہوں نے اجازت دی تو پھر تمہیں بتاؤں گا، اگر نہیں تو میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ واپس گئے، اسی دن آپ کا نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا، اور وہ نور مصطفیٰ جو آپ کے پیشانی میں چمکتا تھا وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن میں منتقل ہو گیا۔ دوسرا دن آیا، آپ اسی راستے سے گزرے،
والد صاحب سے بات کر لی، والد صاحب نے کہا بیٹا ٹھیک ہے آپ جائیں اس سے بات کریں، اگر وہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے تو میں آپ کو اجازت دے دوں آپ نکاح کر لیں۔ لیکن اس سے پہلے وہ نور مصطفیٰ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن میں پہنچ چکا تھا۔ اب جب آپ گئے اس نے آپ کو ویلکم کیا، آپ نے کہا کہ میں نے ابو جان سے بات کر لی ہے، انہوں نے اجازت دے دی ہے، میں تمہارے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا عبداللہ اب آپ کی پیشانی میں وہ نور نہیں ہے، میں جس نور کی تلاش میں آئی تھی، جس نور کو حاصل کرنے کے لیے آئی تھی، وہ نور مجھے لگتا ہے کسی اور کے نصیب میں تھا، وہ اسے پا چکا جس کے نصیب میں تھا۔ اب مجھے آپ کے ساتھ نکاح کرنے کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو اس نور کے لیے آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ شاعر اسلام حفیظ جلندری نے اسی بات کو اس الفاظ میں بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ نور جس سے چمکتی تھی تیری یہ پیشانی، وہ نور جس سے چمکتی تھی تیری یہ پیشانی، میں اسی کی تھی طالب، میں اسی کی تھی دیوانی، میں رہ گئی معروم میری قسمت پھوٹی ہے، میں رہ گئی معروم میری قسمت پھوٹی ہے، سنا ہے وہ نعمت تجھ سے آمنہ نے لوٹی ہے، سنا ہے وہ نعمت تجھ سے آمنہ نے لوٹی ہے۔ کہنے لگی میں تو نور مصطفیٰ کی طلب میں آئی تھی کہ چلیں میرا شمار بھی مصطفیٰ کے والدین میں یا مصطفیٰ کی ماؤں میں ہو جائے گا، لیکن وہ نور تو کسی اور کے نصیب میں تھا۔ اب مجھے عبداللہ آپ سے نکاح کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بڑی شانوں والے تھے، آپ کسی درخت کے نیچے بیٹھتے نا تو درخت اپنا سایہ آپ کی جانب گھما دیتا تھا، آپ کسی خشک درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے تو وہ خشک درخت بھی ہرا بھرا ہو جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بڑی شانوں والے تھے، میرے آقا علیہ السلام کے والد گرامی۔ آپ کی شان تو ہے ہی ہے نا آقا علیہ السلام کی، آپ کے والدین کو بھی آپ نے بڑی شان عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عقائد صحیحہ ہمارے سالہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔